أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. آج 16واں روزہ ہے تو 16ویں پارے کا مختصر خلاصہ. 16ویں پارے کے اندر جو ہے سورۃ الکہف کی تکمیل ہو رہی ہے. سورۃ الکہف کے اندر جو ہے وہ پہلے اصحاب کہف کا واقعہ تھا. تو وہاں ایک بات جو ہے اصحاب کہف چند نوجوان جو تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک بادشاہ ظالم سے ایک غار کے اندر چلے گئے. تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. اس کتے کا بھی ذکر قرآن پاک میں ذکر کر دیا گیا. گویا جو دین کی محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ایک کتے نے محبت کی ہے تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا. اور بعض اسی پر مفسرین فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کتے کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے. اب اس نے دیکھو کوئی عبادت نہیں کی, صرف کیا تھا نیک لوگوں سے محبت کی تھی, ان کے ساتھ رہا تو اللہ نے 309 سال تک جہاں ان لوگوں کو سلایا تو اس کتے کو بھی سلایا. پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے. خضر علیہ السلام جو ہے ان کا تذکرہ, اس کے بعد جو ہے وہ پھر چند واقعات ہوئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے تو خضر علیہ السلام نے پھر ان کی آگے تفسیر بتا دی جو کل جو ہے وہ بیان کر دی تھی. اس کے بعد آگے ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ آیا. جو تیسرا سوال کیا ذوالقرنین کون ہے. دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, پوری دنیا پر بادشاہت کی. جن میں 2 مسلمان تھے, 2 کافر تھے. کافروں میں سے ایک جو تھا بخت نصر تھا اور دوسرا جو تھا نمرود جو تھا, یہ کافروں میں سے. اور مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی. اور اسی طرح دوسرے ذوالقرنین جو تھے ان کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی. یہ ذوالقرنین جو ہے ایک دن جو ہے سفر کرتے کرتے جو ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچ گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح سورج جاتا کہاں ہے. تو آگے گئے تو دیکھا کہ سورج جو ہے دور سے ایسے لگا کہ ایک جو ہے کنویں کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے. آگے اللہ کی حکمت کو نہ سمجھ سکتے. پھر وہاں جو ہے ایک قوم کو دیکھا انہوں نے, وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں ایک قوم ہے جو ہمیں بڑا جو ہے تنگ کرتی ہے, بڑا جو ہے جس کو یاجوج مجوج کہتے ہیں. یہ اتنی ایک بڑی طاقتور قوم تھی کہ آ کر جانوروں تک کو کھا جاتے, انسانوں کو کھا جاتے, ان پر بڑا ظلم کرتے تھے. تو وہ لوگ جو ہے مظلوم جو تھے وہ ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ آپ بادشاہ ہیں ہماری, آپ مدد کریں, آپ اس قوم سے ہمیں چھٹکارا عطا کر دیں. تو اس پر جو ہے ذوالقرنین نے کہا کہ چلو تم میری مدد کرنا, افرادی طور پر مجھے تمہاری ضرورت ہے کہ آؤ. تو وہاں جو ہے پھر لوہے کو کاٹا گیا, سیسا پہ آئی, پتھروں کو ڈال کر پہاڑوں کے درمیان جو ہے ایک بڑی دیوار کی گئی کہ جس سے اس قوم کو بند کر دیا گیا, اور سائڈوں پر آگ جلائی گئی تاکہ وہ لوہا گرم ہو کر دیوار اتنی مضبوط بن جائے. تو وہاں مضبوط جو ہے دیوار. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس یاجوج مجوج کا تذکرہ کیا کہ قرب قیامت جو ہے یہ آئیں گے اور آ کر جو ہے فساد پھیلائیں گے, تعداد کے اندر بھی بہت زیادہ ہوں گے. اب انہوں نے دنیا کے اندر اس کو بند کیا لیکن کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. یہ اللہ رب العزت نے اس کو رکھا ہے. اور باقی بات جو ہے اسی پر مفسرین نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ روزانہ جو ہے اس دیوار کو توڑتے ہیں, توڑتے توڑتے پھر رات ہوتی ہے تو ان میں سے ایک کہہ دیتا ہے چلو باقی دیوار جو ہے وہ کل توڑیں گے. تو کل کی جب باری آتی ہے رات کے وقت فرشتے جو ہے پھر اس کو جیسے پہلے تھی ویسے کر دیتے ہیں. تو قرب قیامت جو ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے انشاءاللہ, ان میں سے کوئی کہے گا انشاءاللہ کل یہ ختم کریں گے, تو وہاں دیوار پھر اتنی ہی رہیں گی. پھر یہ ختم, پھر جب آئیں گے تو آ کر کیا کریں گے, سمندروں کو پی جائیں گے اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے, حتیٰ کہ پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے. وہ تیر خون لگا ہوا ہوگا, نیچے آئیں گے تیر, تو یہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے تو آسمان والوں کو بھی معاذ اللہ ختم کر دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے ان کے لیے, تو ان کو ایک بیماری لگے گی جس کی وجہ سے یہ سارے جو ہے وہ مر جائیں گے. اور آگے فرمایا دنیا کے اندر جو ہے لوگ جو ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ فرمایا خسارے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھا کر رہے ہیں, تو یہ سب سے زیادہ خسارے والے ہیں. اور آگے فرمایا کہ 7 جو ہے سمندر جو ہے یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں, اللہ رب العزت کی تعریفات پھر بھی ختم نہیں ہوں گی اللہ کی طرف. اور آگے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے محبوب انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح رسول ہوں,
تمہاری ہی طرح مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، مگر یہ کہ میری طرف جو ہے وحی کی جاتی ہے۔ باقی یہاں بشر کا لفظ آیا، جہاں بھی یہ بشر کا لفظ آتا ہے کہ حضور بشر ہیں، وہ اس طرح کہ جس طرح ہمارے والدین ہیں تو حضور کے بھی والدین تھے، جس طرح ہمارے دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں۔ اور ایک بخاری کی روایت ہے کہ اس کے اندر فرمایا گیا ایکم مثلی، کہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، یعنی روحانی طور پر اللہ رب العزت نے مجھے اتنا قرب عطا کیا اپنا کہ مجھے اپنا حبیب بنایا ہوا ہے، تو اس طرح میرے جیسا کون ہو سکتا ہے۔ باقی ذات کے اعتبار سے جس طرح تمہاری اولاد ہے میری بھی اولاد ہے، اس طرح بشر کا لفظ۔ اور آگے سورۃ مریم جو ہے، اس سورت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ وہ نبی نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی۔ باقی یہ کہ نبی کی والدہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے زکریا علیہ السلام کا ذکر، زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے، کہ انہوں نے بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے اندر اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے زکریا، اب نبی جو اولاد مانگا کرتے جو اس وجہ سے تاکہ ہمارے خاندان کے اندر، ہماری نسل کے اندر نبوت باقی رہے، اللہ کا قرب ہمیں ملتا رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام پھر ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کو نبوت عطا کی گئی۔ پھر مریم علیہ السلام کا ذکر کہ مریم علیہ السلام غسل کے لیے ایک جگہ پر گئی، تو اچانک جو ہے وہاں انسانی شکل کے اندر فرشتہ جبریل امین آیا، تو مریم علیہ السلام پناہ مانگنے لگی، اللہ کی پناہ مانگتی ہے اگر تو اللہ کو مانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، اور آپ کو ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی، مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی کوئی برائی کے قریب گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ یہ ہو کر ہی رہے گا، اور ہم اس بچے کو اللہ چاہتے ہیں کہ نشانی بنا دیں گے بعد والوں کے لیے، معجزہ بنائیں گے۔ پھر مریم علیہ السلام جو ہے بڑی پریشان ہوئی کہ میں لوگوں کے پاس کیسے جاؤں گی، اس سے پہلے کہ میں دنیا سے ختم ہی ہو جاتی کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا تم جو ہے کھاؤ پیو، اور جب جو ہے قوم کے پاس لے کر آئی تو انہوں نے قوم کہنے لگی یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، یہ تو بڑا برائی کا کام کیا، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری والدہ بھی ایسے نہیں تھی، تم نے یہ کام کیسے کر لیا؟ تو اس پر جو ہے مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا، میں نہیں بولوں گی۔ تو انہوں نے کہا اس بچے سے بات کریں جو کہ بالکل جو ہے وہ گود کے اندر ہے۔ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، اور انہوں نے کہا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی ہے، اور مجھے مبارک بنایا، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وہ مبارک ہوں گا۔ اس لیے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت کتنی برکت ہوگی۔ فرمایا کہ ایک جو ہے بکری کا دودھ جو ہے وہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے وہ برکات جو ہے قرآن پاک میں فرمائی جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے تو وہ برکت آ جائے گی۔ اور مجھے حکم دیا گیا نماز کا، زکوٰۃ کا۔ باقی جو ہے یہ شروع کی لوگوں کی عادت چلی آ رہی بہتان لگانا، یہ بڑا بھی آسان ہے کہ لوگوں نے نبیوں پر بھی بہتان لگاتے رہے، اب سیدنا مریم پر بہتان لگایا جاتا، تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہی ان کی گواہی دے دی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہتان لگایا، تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کا بھی آگے تذکرہ آئے گا، قرآن پاک کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ان کی بھی گواہی دے دی کہ یہ عائشہ پر بہتان ہے۔ تو بہتان سے بچنا چاہیے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ گمانوں سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر عیسیٰ بن مریم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کہنے لگے اپنے جو ہے سربراہ سے کہ تم ایسی قوم کی عبادت کرتے ہو جو ایسے بتوں کی عبادت نہ جو وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور بار بار سمجھاتے رہے، اور کس انداز کے ساتھ جو ہے پیار کے ساتھ انداز سے اس سے معلوم ہوا تبلیغ کا انداز ہی محبت کے ساتھ ہے، سختی کے ساتھ جو ہے وہ دعوت نہیں دی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں جو ہے تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر ماروں گا۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے جو ہے وہ الگ ہو گئے اور فرمایا میں تو ایک اللہ کو ہی پکاروں گا۔ پھر آگے مختلف نبیوں کے ذکر ہے کہ جس کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو طور پر بلایا گیا، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، سارے نبی سچے ہوتے ہیں لیکن کسی ایک نبی کو خاص اللہ رب العزت نے اعزاز دے دیا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ اور اس طرح ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ بھی بڑے سچے نبی ہے۔ ادریس علیہ السلام سے اللہ کے محبوب کی چوتھے آسمان پر معراج کی رات جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔
اور آگے فرمایا اس کے بعد جو ہے آگے سورۃ الطٰہٰ آتا ہے. سورۃ الطٰہٰ کے اندر جو ہے شروع کے اندر فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جب قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا تو اللہ کے محبوب جو ہے قرآن پاک کو نماز کے اندر زیادہ کثرت سے پڑھتے، ساری رات جو ہے وہ کھڑے رہتے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یا یہ کہ لوگ انکار کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے. فرمایا کہ یہ تو نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. گویا قرآن پاک کو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کو سمجھنا بھی چاہیے. انسان نصیحت اسی وقت حاصل کرے گا جب انسان کبھی قرآن پاک کو سمجھے گا. اور آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے لیے گئے اور اپنے گھر والے سے کہنے لگے کہ ادھر رکو، مجھے وہاں آگ نظر آتی ہے اور میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں تاکہ اس سے حرارت حاصل کریں. تو اسی سے لوگوں نے یہ بات لیا خدمت سے خدا ملتا ہے. وہ کہتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب وہاں جاتے ہیں کہ آگ لینے کے لیے، تو وہاں وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کے نور کی تجلی تھی جو ایک درخت پر پڑی ہوئی تھی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دیجیے، یہ پاک وادی ہے. تو اسی سے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے گئے تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ نے نبوت عطا کر دی. تو جو بندہ اللہ کے کام کے لیے جائے گا تو اس سے پھر اللہ رب العزت مل جائیں گے، خدمت سے خدا ملتا ہے جو. پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی، دو نشانیاں تھی، ایک عصا دیا اور ایک یہ تھا کہ ان کو یہ نشانی دی کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل کے اندر ڈال کر باہر نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا. اب فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ فرعون کے ساتھ جا کر جو ہے وہ نرمی سے بات کرنی ہے. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعا بھی کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان پر جو گرا ہے وہ کھول دے. بعض فرماتے ہیں کہ جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر تھے تو آگے وہ ذکر آئے گا کہ والدہ نے تابوت کے اندر ڈال کر جب سمندر کے حوالے کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا تو مخالف سمت جو ہے وہ صندوق چلنے لگا. اس لیے کہ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت ختم کر دے گا. اس نے کہا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اب جو ہے جب جیسے ہی یہ صندوق پکڑا فرعون کے بندوں نے، فرعون کے پاس لے گئے تو فرعون کی بیوی جو ہے سیدہ آسیہ جو تھی وہ بات کے اندر اسلام لے آئی. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں. تو فرعون کہنے لگا میں اس کا امتحان لوں گا. کہ ان کے سامنے ایک طرف جو ہے وہ سونے چاندی جواہرات رکھے، دوسری طرف انگارے رکھے. تو موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، انگاروں کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا. تو بعض فرماتے اس وجہ سے زبان کے اندر کچھ لکنت تھی، بات کے اندر اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ پھر یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا، پھر ان کی والدہ کے ہی حوالے کر دیا گیا. تو اس لیے جس فرعون جس کو تلاش کرتا تھا کہ وہ میری حکومت کا خاتمہ کرے گا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں ظاہری طور پر پرورش کر کے دکھائی. تو پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے تو ایک جو ہے وہ روزانہ لڑتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اس نے بات نہ مانی تو ایک مکہ مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا. پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا. پھر آگے جو ہے فرعون کے سامنے جب نشانیاں لے کر آئے، فرعون کہنے لگا یہ تو جادو ہے. جادوگروں کو بلایا گیا. پھر جادوگر جو تھے انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے عصا پھینکا وہ بڑا سانپ بن گیا اور سارے جادوگروں کی جو رسیاں تھیں ان کو کھا گیا. تو سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے کے اندر گر گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آگے بنی اسرائیل کو پھر اور نجات ملی کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا. بنی اسرائیل کے لیے اسی دریا کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے، اس لیے کہ ان کا رہبر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا. اس سے انسان کا رہبر جو ہے راستہ دکھانے والا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ اپنے نبی کو پہچاننا، ان کے احکامات کو پہچاننا، انسان کو اچھے رہبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور آگے جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے طور پر گئے تو پیچھے سے جو قوم جو تھی انہوں نے کیا کیا، وہاں کے لوگ بت پرست تھے، ان کو دیکھا دیکھی کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایک خدا ہونا چاہیے. تو ان کے پاس کچھ جو ہے جو زیور جو تھا اس کو ڈالا اور ایک بیل بنا لیا اور اس کے اندر جو ہے کچھ جو ہے رسیاں وغیرہ باندھ دی لوہے کی. جب ہوا آتی وہ ان کے اندر وہ ٹکراتی تو آواز پیدا ہوتی تو کہنے لگے یہی ہمارا خدا ہے. تو اب اس کو خدا ماننا شروع کر دیا. تو ایک سامری جادوگر جو تھا اس نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بڑا ناراض ہوئے اور پھر جو ہے اس سامری کو یہ بد دعا دی اور کہا کہ
جو بھی تیرے قریب آئے گا تو یہی کہے کہ لامساس مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ پھر اللہ نے اس کو ایسی بیماری لگائی جب وہ کسی کو ہاتھ لگاتا یا وہ اس کو کوئی ہاتھ لگاتا دونوں کو بخار ہو جاتا۔ اس لیے یہ جو بھی اس کے پاس آتا تو یہ آگے سے کہتا لامساس کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جو انہوں نے معبود بنایا تھا اس کو جلا دیا اور اس کی ہوا جو تھی وہ بکھیر دی اور کہا کہ یہ کیسے تمہارا معبود ہو سکتا ہے، تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور آگے آخر کے اندر جو ہے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہمارے ذکر سے مراد اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر روزی تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت والے دن اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب وہ بندہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جس طرح دنیا کے اندر میری نشانیاں تمہارے پاس آئی، قرآن پاک آیا، آیتیں آئیں، تم نے ان کو بلا دیا، آج کے دن تو بھی بلا دیا جائے گا، لہذا پھر انسان کی وہاں جو ہے وہ کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور اس پر قائم رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز ایک دفعہ پڑھ لی پھر چھٹی، جس طرح اکثر ہوتا ہے رمضان کے اندر پڑھ لیتے ہیں پھر پورا سال جو ہے، ایسا نہیں۔ فرمایا نہیں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر دوام اختیار کیجیے، قائم رہیے۔ اور آگے جو بھی نبی آتے، اب یہاں حضور تو نماز پڑھتے تھے، گھر والے بھی نماز پڑھتے تھے، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ امت بھی اس پر قائم رہے، امت بھی ہمیشہ جو ہے وہ نماز پڑھتی رہے۔ دعا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر